الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی ایک بہت سی چھوٹی سی سورت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم اور آپ اس سورت شریفہ کو بہت زیادہ نماز میں پڑھتے ہیں، مگر کاش کہ ہمیں اور آپ کو اس سورت شریفہ کا مفہوم معلوم ہو اور اس کی تفسیر معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی سورت شریفہ میں کتنے زبردست اور کتنے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تدبر کرے، تفکر کرے، غور و فکر کرے تو اس کی ہدایت کے لیے صرف یہی چھوٹی سی سورت شریفہ کافی ہے. اور اس سورت شریفہ کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جب دو صحابی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت شریفہ سنا نہ دیتے اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت شریفہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت شریفہ کے اندر آگے کے مضامین کو بیان فرمانے سے پہلے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. یہاں نبی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی. دیکھیے دنیا کے اندر ہم اور آپ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس وقت ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی چیز کی قسم کھائیں گے کہ جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ قابل عظمت اور قابل تعظیم ہو. اس لیے فرمایا سب سے زیادہ عظمت والی چیز اور سب سے زیادہ کوئی قابل تعظیم ہو تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت بھی نہیں. تو ہم اپنی کسی بات کی پختگی اور اپنی بات کی تائید کے لیے ہم اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی اپنی بات کی تائید اور تقویت کے لیے زمانے کی قسم کھانے کی؟ اور پھر زمانے کی قسم کھا کر یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سے بڑھ کر کیا کوئی چیز ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قسم کھائی تو وہ اس چیز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہے ایک بہت اہم اور بہت اہمیت والی چیز ہے، زمانے کی قسم. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آگے کے جو مضامین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے ان ساری چیزوں کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے. ان ساری چیزوں کا وجود زمانے ہی میں ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ کتنی اہمیت والا ہے. میرے محترم حضرات، آج اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوگا جتنا معمولی اور جتنی بے وقت کوئی چیز ہو تو زمانہ ہے. یہ زمانہ، یہ زندگی کے اوقات
یہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی چیز ہے. انسان جو کچھ بنتا ہے، انسان کو جو کچھ اللہ کامیابی اور ترقی عطا فرماتا ہے، اس سب کا تعلق زمانے سے اور یہ دنیا زندگی کے لمحات سے. مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم جتنی بے وقت اور جتنی کمتر کوئی چیز سمجھتے ہو تو زمانے کے اس کو سمجھتے ہیں اور زمانے کے اوقات کو سمجھتے ہیں. کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زندگی کے یہ اوقات کتنے ہمارے لیے قیمتی بنائے. سب کچھ حاصل اگر ہم کر سکے تو انہیں زندگی کے اوقات سے کر سکتے ہیں. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی اور یہ زمانہ اور یہ اوقات اس لیے عطا فرمائے کہ ہم کچھ حاصل کر لیں، کچھ کما لیں. اگر ہم نے اس نعمت کی قدردانی کر لی اور اس نعمت کو غنیمت جانا اور اس سے کچھ حاصل کر لیا تب تو بات برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم نے قدردانی کر لی تو میں اور تمہیں نعمت میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہم نے اس زندگی کے اوقات کے ساتھ ناانصافی کی اور ان زندگی کے اوقات کی قدردانی نہیں کی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمانہ ہمیں عطا فرمایا اس کی قدردانی نہیں کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب البتہ بہت سخت. اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات ہمیں عطا فرمایا، اس کی قدر کر لے. معلوم نہیں آگے ہمیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. یہ اسی حدیث پاک میں نعمتان مغبون کثیر فیہا من الناس، الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے. ایک تندرستی کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لمحات، زندگی کے اوقات جو عطا فرمائے ہم اس سے کچھ کر لیں. انہیں معلوم نہیں ہے آج اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، کل ہم کرنا چاہے تب بھی نہ کر سکے. کوئی ایسی اللہ ہماری حفاظت فرمائے بیماری میں مبتلا ہو گئے، پھر کچھ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا. اور یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت ختم ہو جائے اور بڑھاپا آ جائے، پھر ہم کچھ کرنا چاہے تب بھی نہ کر سکے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس اوقات کو آج کل ہمارے نوجوان اور بلکہ نوجوان دیکھیں ہمارے سارے مسلمان بھائی جس طرح اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں. راتوں کو چوراہے پر بیٹھ کر اور دن بھر ہم لغویات کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہم اس نعمت کی کتنی ناقدری کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں جتنے بڑے بنے ہیں انہوں نے اس زمانے کی اوقات کی قدردانی کی تو اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا فرما دیا. جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک واقعہ، جب ہمارے ایک مرتبہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بیان کیا اور بیان کے اندر ایک بات بتلائی. وہ فرماتے کہ میں کینیڈا کے اندر ایک کانفرنس میں گیا اور کانفرنس ختم ہو گئی. اس کے بعد ٹیبل پر ناشتہ رکھا گیا اور سب ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے. میں نے ایک شخص دیکھا ایک امریکن کو کہ اس نے ناشتے کا ٹیبل پر سے ایک سموسہ اٹھایا اور یوں گھڑی دیکھی، پھر دیکھا، پھر اٹھایا اور اس نے وہ سموسہ واپس ٹیبل پر رکھ دیا پلیٹ میں.
اور جو میزبان تھا اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے فلاں جگہ ایک اور جگہ جانا ہے اور وہاں کا میرا راستہ اتنی منٹ کا ہے، اگر میں ناشتہ کرنے بیٹھوں گا تو میں 5 منٹ یا 3 منٹ جو بتایا اتنی مجھے تاخیر ہو جائے گی، اس سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ یہ ہے اوقات کی قدر۔ ہمارے سامنے تو یہ واقعہ بیان ہوگا تو ہم ہنسیں گے کہ ابھی کوئی وقت کی قدر ہے، اس لیے کہ ہم تو اتنی ناقدری کرتے ہیں، اور ہمیں تو وقت کیا چیز ہے اور یہ زندگی کے لمحات اور زندگی کے اوقات کتنی قیمتی ہے وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہے۔ ہم تو اس کو جتنا آسانی کے ساتھ ضائع کرتے شاید ہی کوئی ضائع کرتا ہو۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بزرگان دین نے اور جتنے لوگ جو کچھ پڑھے لکھے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے ان اوقات کی قدر کی، اللہ نے انہیں دنیا میں چمکایا اور اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم کھائی، اور اسی لیے قسم کھائی کہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ زمانہ، یہ زندگی کے اوقات، یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی، اس کو ایسے ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس زندگی کے لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اور آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہم اور آپ سبھی اس میں مبتلا ہے، اور یہ آپ کو نہیں بلکہ میں خود اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ آج کے ایک اور چیز ایجاد ہو گئی، یہ فون اور یہ اسمارٹ فون، جس کی بنیاد پر ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے اور کس قدر ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے اور لایانی چیزوں کے اندر کیسے اپنے آپ کو مشغول کر رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی میں سے بات یہ کہ انسان لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لایانی کہتے وہی چیز جس میں دنیا کا فائدہ نہ اس میں آخرت کا فائدہ۔ کل قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، ہماری وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گئی ہوگی۔ جو وقت ضائع ہوا ہوگا اس وقت پر ہمیں جنت میں بھی افسوس ہوگا۔ اس لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں۔ بالکل عام بات، سب کے سب دنیا کے اندر نقصان اور خسارے میں ہیں، سوائے 4 لوگوں کے، جو 4 چیزوں، جو چار قسم کے لوگ ہیں اور جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں، جس کے اندر یہ 4 صفات ہے، وہی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے ناکام، سارے کے سارے نقصان اور خسارے میں۔ پہلی بات بیان فرمائی الا الذین آمنوا، ایمان والا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرنے والا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنے والا، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والا۔ یہ 4 چیزیں، یہ 4 جس کے اندر یہ 4 باتیں ہیں، وہ ہدایت یافتہ اور وہ کامیاب، اور اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں۔ یہ بڑی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے دنیا میں، ساری نعمتیں اللہ عطا فرما دے، مگر اگر ایمان کی دولت اگر نہیں ملی، ایمان کی نعمت اگر نہیں ملی، اور ایمان سے اگر ہم محروم ہیں تو کچھ حاصل نہیں۔ آنکھ بند ہو گئی، سب کچھ بیکار۔ آنکھ بند ہو گئی، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ آخرت میں دنیا کے جتنے بھی اچھے کام ہم نے کیے، ایمان کے بغیر اللہ سارے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ آخرت میں بغیر ایمان کے کوئی اچھی چیز کا بدلہ مل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، بڑی نعمت۔ دیکھیے ایک بڑے اللہ والے نے بڑی اچھی بات بتلائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب کوئی مکان دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مکان عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ کوئی گاڑی دے دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے،
یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم ان ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، مگر کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، یہ ایمان کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، ہم دن بھر میں کبھی ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت۔ اب ذرا سوچے، کبھی غور کرے کہ اگر ہماری آنکھ بند ہو گئی اور ایک کاش کی ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت، یہ اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، اس لیے ہمیں روزانہ جب کئی وقت اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں ہمارے ایمان میں اور اضافہ فرمائے گے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا اور قوی ہوگا، ہمارے یقین میں اور پختگی آئے گی۔ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے عطا کی گئی۔ ان حضرات سے پوچھئے جو بیچارے ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں ان کو کتنے لانے پڑتے ہیں، اور ایمان کے لانے میں انہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعضی مرتبہ انہیں اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو اور ساری چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے اور سب چیزوں کو قربان کر دینا پڑتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں کہ ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ پہلی چیز ہے الذین آمنوا، ایمان، اور دوسری چیز ہے وعملوا الصالحات، اچھے اعمال، نیک اعمال۔ صرف ایمان ہے، اچھے اعمال نہیں ہے تب بھی وہ یقیناً خسارے میں تو نہیں ہے، مگر نفع کے اعتبار سے اتنا نہیں۔ جیسے ایک آدمی روزانہ 1 روپیہ نفع حاصل کرتا ہو اور ایک آدمی 1000 روپے نفع حاصل کرتا ہو تو ہم کسی کوشش کریں گے زیادہ نفع۔ تو ہم ایمان لیں اور ایمان کے بعد اگر ہم عمل صالح کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہمارا اور فائدہ ہوتا چلا جائے گا، اور عمل صالح کی بہت ضرورت۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر جو وعدے بیان فرمائے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص عمل صالح کرے گا اور وہ مومن ہے، چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہے، اس میں ایک تفسیر یہ کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں گے اور اس کی آخرت کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں گے۔ ذرا بتائیے دنیا میں کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی خوشگوار گزرے، بڑی نعمتوں کے ساتھ گزرے، بڑے آرام کے ساتھ گزرے، بڑی راحتوں کے ساتھ گزرے، اور یہ ہم ساری جو دوڑ دھوپ کرتے اور صبح سے لے کر شام تک جو محنت اور مزدوری کرتے اور جو ہم لوگ اپنے دماغ کو کھپاتے اور اپنی محنت کر کے اپنے بدن کو تھکاتے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے تاکہ راحت اور خوشگوار زندگی گزرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشگوار گزرے تو اعمال صالحہ کر لو۔ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، دن بھر پریشان، دن بھر محنت، دن بھر مزدوری کریں گے اور اپنے دماغ کو کھپائیں گے، اپنے بدن کو تھکائیں گے، مگر اعمال صالحہ کرنے والے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو ہم نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان سب کے بعد بھی ہماری زندگی خوشگوار گزرے۔ اس سب کے بعد بھی ہماری زندگی خوشگوار گزرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کتنی بڑی بات، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آج دنیا میں کون سا ایسا انسان ہوگا جس کے دل میں خواہش اور تمنا نہ ہو
کہ جو کوئی مجھ سے ملے، ملاقات کرے اور میرے پاس آئے، مجھے اکرام اور اعزاز کی نگاہوں سے دیکھے اور مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھے، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، کون ہوگا جس کے دل میں خواہش نہ ہو؟ اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عمل صالحہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، اور جبرائیل امین آسمان والوں پر اعلان کرتے، آسمان والے زمین والوں پر اعلان کرتے، گویا تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبوبیت ڈال دی جاتی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ہم اہل اللہ اولیاء اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کس طرح اپنی زندگی گزارتے اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت کیسی ڈال دیتے ہیں۔ لوگ کتنی محبت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ رب العزت نے ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ اس کا ہم چاہتے ہو بلکہ صرف دنیا کے نہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ محبت کے ساتھ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جو اعمال صالحہ کر کر اس دنیا سے گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی بڑی تاکید کی۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے عمل صالح میں ہیں اور ہم کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر ہم کتنے اچھے اعمال کرنے والے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو عمل صالح ہم سے نہیں ہوتا۔ بہت خطرناک چیز۔ اس لیے پہلی بات خسارہ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان، دوسری صفت عمل صالح، اور تیسری بات بتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ وصیت ہم آپ جانتے ہیں جو مرنے والا ہے انسان جب مرتے وقت جو کچھ کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، اس لیے کہ وصیت کا مطلب ہے کہ بہت دل کے ساتھ کوئی بات کہی جائے، اور مرنے والا مرتے وقت جب کوئی بات کہتا ہے تو بڑی دل سے کہتا ہے، اس لیے اس کو کہتا ہے وصیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے کی وصیت۔ یہ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی۔ ہمارا کوئی بھائی اچھی بات نہیں کر رہا ہے تو اس کو اچھی بات کا حکم دو، بری باتوں کے اندر مبتلا ہے تو اس کو بری باتوں سے روکو، جس کا معنی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ معارف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان خود تو عمل صالح کرتا ہے، خود نیک ہے، خود اچھے اعمال کرنے والا ہے، خود نمازوں کا پابند، تلاوت کا پابند، صدقہ و خیرات کا پابند، اپنے آپ کو لوگوں کی تکلیف سے اپنے یعنی مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی فکر، مگر اس کے اولاد، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار، اس کے احباب، اس کے متعلقین اور دوست اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اس کی خیر خواہی اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ صرف یہ نہیں کہا آئے گا کہ میں خود نیک ہوں، میں خود نیکی پر چل رہا ہوں، اور اگر میرے دل میں دوسروں کی نیکی پر لانے کا خیال نہ ہو اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہوں تو یہ وتواصوا بالحق میں شامل نہیں۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت ارشاد فرمایا۔ ہم اور آپ جو خود دیکھ ہیں، ہم دیکھتے کہ ہمارے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہماری بیوی غلط راستے پر جا رہی ہے، ہم دیکھتے کہ ہمارے دوست احباب ہمارے رشتے دار کوئی غلط کام کر رہے، مگر ہمارے دل میں آتا ہے کہ کیوں میں کیوں کہوں، میں تو نیک ہوں، مجھے کیا نقصان ہے، وہ لوگ کچھ غلط کام کر رہے۔ حدیث پاک میں ما من رجل یعمل فی المعاصی، کہ اگر کسی جگہ پر گناہوں کا کام ہو رہا ہے اور ہم روکنے پر قادر ہیں
پھر بھی اگر ہم نہیں روکیں گے الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان يموتوا، اس وقت تک اس شخص کی موت نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا کوئی اچھی بات کا کام نہیں اور ہم کو روک سکتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، بھائی نہ کرو، بھائی میرے دوست یہ کام نہ کرو، میرے بیٹے یہ کام نہ کرو۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہے کہ وہ گناہ کے کام میں مشغول ہے، پھر بھی اپنی بیٹی کو نہیں کہہ رہے کہ اس کا دل دکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے ایک دوسری حدیث پاک میں اصلاح خطبات میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک وصیت، کوئی وصیت مجھے لکھ دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے جو اس میں یہ بات لکھی ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب کوئی شخص کسی کو اس لیے نہیں روک رہا ہے گناہ کے کام سے، یعنی اللہ کو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، میں میرے بیٹے کو کہہ دوں گا بھائی یہ کام مت کرو تو میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میرے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، ان کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے لیے وبال جان بنا دیں گے۔ بہت مرتبہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کر دیا، پھر بعد میں یہی بچے جب ہمارے سر پر مسلط ہو جاتے تو ہم روتے ہیں۔ ہم نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں کیا، بعد میں یہی بیوی ہمارے سر پر مسلط ہو جاتی ہے، پھر ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وتواصوا بالحق، اور آگے فرمایا وتواصوا بالصبر۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ضرور بھی ضرور جب آپ کسی کو اچھی بات کا حکم دو گے، بری باتوں سے روکو گے، کوئی خوش ہوگا کوئی ناراض ہوگا، کچھ نہ کچھ تکلیف تو آئے گی، تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تکلیف کے اوپر صبر کی تلقین کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ کام چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اگر انسان اگر دنیا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں ہوگا تو لوگ دعائیں مانگیں گے تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے کیا معلوم کیوں قبول نہیں ہوتی، مگر کبھی ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لیا کہ ہمارے اندر سے یہ فریضہ تو نکلتا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورت شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ ایمان، عمل صالح اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔